اب میں ڈاکٹر امین رضوی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے قیمتی باتیں خدا اور اس کے رسول کے درمیان پیش فرما کر کے ہم سامعین قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم ورسوله المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار دو جہاں کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی برانچ کوربا میں قائم کی گئی ہے اور یہ برانچ بریلی شریف سے ملی ہے اور جماعت رضائے مصطفیٰ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم شدہ جماعت ہے۔ یہ جماعت کا مقصد ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور بیان کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ سبھی نے سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ حضور محمد شریعت اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرتے تھے اور میں بھی اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زمین و جمع تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ پیر و مرشید کے خلیفہ اعظم حضور محمد شریعت کا معمول تھا کہ جب بھی آپ بیان فرماتے یہ چار لائنیں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ آج کا بیان شروع کرنے سے پہلے حالات حاضرہ پہ کچھ لائنیں آپ کو بتا دوں، سنا دوں کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دورے خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دورے خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں وہ خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں وہ خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفلوں میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفلوں میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد ہے۔ آج اپنی جلت کا سبب یہی ہے لوگوں، آج اپنی جلت کا سبب یہی ہے لوگوں، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اس میں علامہ اقبال جی فرما رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے حبیب صاحب نے بتایا کہ علم سیکھنا ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت پہ فرض ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چین تک کا بھی سفر کریں، اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی، آیت سورہ نمبر 76، سورہ کا نام ہے تحریم، آیت نمبر 6، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آگی اور پختہ ہے۔
ابھی آپ کو سنا یہ آیت کا ترجمہ عظیم البرکت اعلیٰ حضرت کنزول ایمان ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. جیسے کہ ابھی حبیب صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے بعد علم سیکھنا بہت ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد اگر آپ نے علم نہیں سیکھا تو اس کی زندگی اندھیری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد علم اصل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا فرمایا, اس کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر رسولوں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, صحیفوں کو بھیجا. ان کے مارفت ہمیں علم ملتے چلا گیا اور علم کی بنیاد میں انسان میں روشنی آتی گئی اور اس میں ترقی ہوتی گئی. تو جب تک ایمان کے ساتھ علم نہیں ہوگا انسان آگے ترقی نہیں کر سکتا. اسی سب کی باتوں کے لیے جماعت رجاء مصطفیٰ بنائی گئی. یہ سن 1920 میں قائم کی گئی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم تاجدار اہل سنت حضرت مولانا مفتی نصرت صاحب اس جماعت کے نہایت صدر رہے. ان کے بعد ان کے نمازے ان کے جانشین حضور اختر رضا صاحب تاج الشریعہ کے نام سے آج دنیا جن کو جانتی ہے, وہ اس جماعت کے پوری دنیا کے صدر رہے. اور حضور تاج الشریعہ نے اپنی حیات میں ہی اپنے شہزادے حضور حضرت میاں حاجی القدس کو اس کا صدر بنایا. اور حضور حضرت میاں صاحب نے کافی محنت اور مشقت سے اس کی شاخوں کو پوری دنیا میں پھیلایا, پورے ضلع میں پھیلایا. اور اسی کڑی میں پوربہ میں ایک ساتھ قائم کی گئی جس کی ٹیم یہاں موجود ہے. آپ فیروز انصاری, نیاز بھائی, متین بھائی انصاری, اعجاز بھائی اور ہمارے اور بھی ممبر ہیں جو آپ تشریف لائے ہیں. میرا صاحب تشریف نہیں لے آئے, کچھ لوگ آئے ہیں. اور ہماری اس زبان کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کے دور میں نوجوان علم سے بہت دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آج کی نوجوان کی پیڑھی علماء دین سے دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی جاتی ہے. اور علماء دین سے دور ہونے کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر پا رہی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر علماء دین کی زبان آج کی نوجوان پیڑھی نہیں سمجھ پا رہی ہے اور نوجوان پیڑھی کی زبان علماء دین نہیں سمجھ پا رہی ہے. اس لیے دوری دونوں میں بڑھتے چلی جا رہی ہے اور علم دھیرے دھیرے کم ہوتے چلا جا رہا ہے. تو اس بیچ کی دوری کو کم کرنے کے لیے ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے جماعت رجاء مصطفیٰ کے تحت کہ گاؤں میں جا کے دورہ کرنا اور عوام کو اکٹھا کرنا, علماء دین کو بلانا اور نوجوان پیڑھی اور عوام کو علماء دین سے ملانا اور علماء دین کو عوام کے ساتھ ملانا. ایسے تو وقت ملتا نہیں ہے. اس طریقے سے کچھ وقت مل کے اور آج جو ضروری مسائل ہیں جس سے ہمارے نوجوان ناواقف ہے ان مسئلوں کو اپنے مقامی علماء دین سے مل کے پوچھے, سمجھے, وقت نکالے. اور ایسا بھی نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے ہم کو جگہ جگہ جانا ہے اور جا کے دورہ کرنا ہے, عوام کو اکٹھا کرنا ہے, علماء دین کو بلانا ہے اور دونوں کو آپس میں ملا کے ان کی زبان کو عوام کو بتانا ہے, عوام کی زبان میں سوال ہے ان کو علماء دین کو بتانا ہے. اس طریقے سے جماعت رجاء مصطفیٰ کے جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں آگے پیچھے بہت دورہ کر چکے ہیں جس میں کافی مسائل سامنے آئے.